نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان کے لیے کہا جاتا ہے تعالوا آ جاؤ یستغفر لکم رسول اللہ استغفار کرتے ہیں تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لووا رؤوسہم تو موڑتے ہیں اپنے سروں کو ورأیتہم اور آپ دیکھتے ہیں ان کو یصدون کہ وہ رک جاتے ہیں وہم مستکبرون اور وہ تکبر کرنے والے ہیں سواء علیہم برابر ہے ان پر استغفرت لہم آپ ان کے لیے استغفار کریں ام لم تستغفر لہم یا ان کے لیے استغفار نہ کریں لن یغفر اللہ لہم ہرگز اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین بے شک اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا فاسق قوم کو ہم الذین یہ وہی ہیں یقولون جو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ نہ خرچ کرو ان پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں حتی ینفضوا یہاں تک کہ وہ بھاگ جائیں گے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے خزانے آسمانوں اور زمین کے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ اور لیکن منافق نہیں سمجھتے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ المنافقون آیت نمبر 5, 6 اور 7 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مبارکہ میں منافقین کا تذکرہ ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تو آپ کی رسالت کی گواہیاں دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں،
لیکن یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ دل سے نہیں کہتے، اور انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے۔ جب بھی کہیں پھنس جائیں یا کوئی بات ان سے کی جائے جھٹ پٹ قسم اٹھائیں گے، اللہ کی قسم ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ اور وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ان کی ڈیل ڈول اور ان کی حلیے آپ کو حیران کر دیں گے، اور ان کی باتیں وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اگر باتیں کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سننے لگ جائیں کہ اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں، باتیں بھی بہت اچھی ہیں، نقش و نگار اور حلیے بھی بہت خوبصورت ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ کأنہم خشب مسندہ، بیکار لکڑی کی مانند کسی کام کے نہیں ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ کل صیحۃ علیہم، ہر آواز انہی پر ہے، یعنی ایسے بے ایمان ہیں کہ اگر کوئی بات کی جائے تو یہ سمجھتے ہیں ہمارے بارے میں ہو رہی ہے۔ ہم العدو فاحذرہم قاتلہم اللہ انا یؤفکون، یہ ایسے دشمن ہیں جن سے چوکنا رہنا ضروری ہے، اللہ انہیں برباد کرے یہ کہاں بھٹک رہے ہیں۔ اور پھر آج کے سبق میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرے، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ ایسے بے ایمان تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کی اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے سنی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا تو قسمیں اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کرنے لگے۔ پھر ان سے کہا گیا کہ دیکھو تم سے غلطی ہوئی ہے، تم نے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کی ہیں، تم آ جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی غلطی کا اعتراف کرو تو رسول اللہ بھی تمہارے لیے دعا کر دیں گے، تو اللہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، غلطی پہ ڈٹ جانا اچھی بات نہیں ہے۔ فرمایا لا صغیرۃ بالاصرار ولا کبیرۃ بالاستغفار، فرمایا کوئی گناہ صغیرہ نہیں جب اس پہ بندہ ڈٹ جائے، اور کوئی گناہ کبیرہ نہیں جب بندہ اس سے توبہ کر لے۔ تو توبہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تم توبہ کر لو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اپنی غلطی کو مان لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاف کر دیں گے، بلکہ الٹا تمہارے لیے دعا بھی کریں گے، اللہ بھی معاف کر دے گا۔ لیکن وہ اندر کی بے ایمانی کہاں آنے دیتی؟ چنانچہ عبداللہ بن ابی سے کہا گیا کہ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں سر ہلاتا اچھا ٹھیک ہے کر لیں گے، لیکن پھر آیا کوئی نہیں معافی مانگنے کے لیے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا آ جاؤ یستغفر لکم رسول اللہ، تاکہ استغفار کریں تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب یہ بات کہی جاتی ہے لووا رؤوسہم، موڑتے ہیں سروں کو، ہلاتے ہیں سروں کو، ورأیتہم یصدون، اور آپ دیکھتے ہیں ان کو کہ وہ رک جاتے ہیں، یعنی توبہ کے لیے آتے نہیں ہیں، سر ہلا دیتے ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ جو تکبر کرنے والا ہو اس کو توبہ کی توفیق نہیں، اللہ ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، برابر ہے ان پر آپ ان کے لیے استغفار کریں یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لن یغفر اللہ لہم، یہ وہ بد نصیب ہیں کہ اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، کیونکہ جس کے دل میں منافقت اور بے ایمانی ہو اللہ اس کو معاف نہیں کرتا، اللہ تو اخلاص والوں کو معاف کرتا ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو آدمی منافقت میں اتنا آگے نکل جائے بھلا اس کو ہدایت کہاں ملے گی؟ اس سے اگلی آیات میں منافقین کی کچھ حرکات کا بیان ہے۔ ان میں سے ایک حرکت یہ تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
وہ صفا کے طالب علم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے اور جن کا کاروبار اور کاروبار نہیں تھا، وہ وہیں رہتے۔ مسجد نبوی کے دروازے پر لوگ اپنے باغوں سے کھجوروں کی ٹہنیاں توڑ کر لاتے اور لٹکا دیتے، تو یہ وہاں سے کھاتے رہتے اور گزارا چلتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے، قرآن و سنت کا علم حاصل کرتے رہتے۔ تو یہ منافقین باقی لوگوں کو منع کرتے کہ آپ ان کو مت کھانے کی چیزیں دیا کریں، آپ ان کو کھانے کی چیزیں نہیں دیں گے تو یہ خود بخود بھاگ کر چلے جائیں گے، جب یہ خود بھاگ جائیں گے تو بس بات ختم ہو جائے گی۔ آپ کھانے کی چیزیں دیتے ہیں تو بس یہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نہ دو کھانے کی چیزیں، رزق تمہارے ہاتھوں میں نہیں، رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ تمہارے رزق پر تھوڑا ہی پل رہے ہیں، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ بہرحال یہ پرانی عادت تھی کہ ان کو کھانے کے لیے نہ دو۔ آج بھی جو رولا بنا ہوا ہے نا جی مدارس کا، وہ یہی ہے کہ مدارس کو لوگ تعاون کیوں کرتے ہیں، زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات کے پیسے کیوں دیتے ہیں؟ وہ جو ایک عام آدمی کو بات سمجھ میں پھر نہیں آتی نا آسانی سے کہ بھائی جی یہ ہے تو تعلیم، تو محکمہ تعلیم کے تحت کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ ایک ہر بندے کے ذہن میں سوال ہے، تو جواب یہ ہے اس کا بڑا آسان ہے کہ مدارس میں صرف تعلیم نہیں دی جاتی، غریب مسکینوں کی پوری کفالت کی جاتی ہے۔ تعلیم بھی ایک حصہ ہے، تعلیم بھی دی جاتی ہے، لیکن اس میں ان کو رہائش دی جاتی ہے، ان میں میڈیکل دیا جاتا ہے، اس میں ان کو کھانا دیا جاتا ہے۔ سکولوں میں دیا جاتا ہے بھلا؟ بولے نا جی، سکولوں کی تو فیسیں نہیں پوری ہوتی ہم سے، ان کی تو فیسیں نہیں پوری ہوتی، صرف تعلیم پر۔ وہاں پر تعلیم بھی فری، وہاں پر کھانا بھی فری، وہاں پر رہائش بھی فری۔ یہاں پہ تو سکولوں میں تو کیا کچھ خرچے کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ صرف تعلیم نہیں دی جاتی بلکہ یہ ایک رفاہی ادارے ہیں جہاں غریبوں، مسکینوں اور نادار لوگوں کو تعلیم بھی دی جاتی ہے اور ان کی کفالت بھی کی جاتی ہے۔ یہ بات جناب وہ دشمن کو چبھتی ہے کہ یہ لوگ کیوں تعاون کرتے ہیں۔ روکو جی، کسی طریقے سے ان کو کسی اور کھاتے میں ڈالو تاکہ یہ لوگ تعاون نہ کریں۔ فرمایا تم روک بھی لو تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو کھلائے گا بھی صحیح اور پلائے گا بھی صحیح۔ آج تک کوئی مولوی صاحب ماشاءاللہ بھوکا نہیں مرا، جب بھی مرے کھا کر بدہضمی ہوئی ہے تو اس کے بعد ہی فوت ہوئی ہے۔ ٹھیک، بھوکا آج تک کوئی ایک مولوی بتاؤ جناب وہ بھوک کی وجہ سے خودکشی اس نے کی ہو اور جناب وہ مر گیا ہو؟ ایسا کوئی نہیں ہے۔ یہ چینی کہتے ہیں بہت مہنگی ہو گئی، میں نے کہا جتنی مرضی مہنگی ہو جائے، ساڑھے حلوے میں انشاءاللہ کوئی روک نہیں سکتا۔ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا على من عند رسول اللہ، خرچ نہ کرو، چندہ نہ دو ان کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں۔ جب تم اپنے خرچے روک لو گے تو کیا ہوگا؟ حتی ينفضوا، وہ بھاگ جائیں گے۔ یہ ان کی سوچ ہے، یہ ان کی منافقین کی کیا ہے؟ سوچ ہے، گھٹیا سوچ ہے کہ شاید ہم چندہ روک لیں گے تو یہ سارے مدرسے ختم ہو جائیں گے اور قرآن و سنت کی آواز ختم ہو جائے گی۔ فرمایا ایسے نہیں ہے۔ کیوں؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تم روک بھی لو اپنے چندے تو کوئی ضرورت نہیں، ساری کائنات کے خزانوں کا مالک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے خزانے آسمانوں کے اور زمین کے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، اور لیکن منافق اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہمارے ایک مولانا صاحب سنا رہے تھے واقعہ کہ ہمارے مدرسے میں یہ حکومتی اہلکار آئے تفتیش کرنے کے لیے کہ آپ کو فنڈ کون دیتا ہے۔ کہ جی لوگوں کے تعاون سے ہی چل رہا ہے۔ کون کون لوگ ہیں جی؟ ہم نے سب کے نام تو ہمیں نہیں پتہ کہ کون کون ہیں، بس یہی کہتے ابھی وہ ادھر بیٹھے تھے تو اتنے میں ایک باہر گاڑی آ کے رکی تو دو بندے اندر آئے، ان کا جی ہمیں کرنل صاحب نے بھیجا ہے تو یہ صدقے کا بکرا ہے آپ لے لیں۔
تو میں نے کہا دیکھو GHQ سے آ گیا ہمارے لیے. آپ پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آ رہا ہے, تو یہ تو کرنل صاحب نے بھیج دیا ہمارے لیے. تو میں وہ بھی بڑے ہنس پڑے نا کہ یار ہم تفتیش کرنے آئے تھے اور ہمارے ہی ادارے سے یہاں پہ تعاون بھی آ گیا. تو پھر کہتے ہیں میں نے ان کو کہا دیکھو کل آپ کے گھر میں اگر کوئی بیماری ہوئی نا تو آپ کے گھر والے بھی کہیں گے جاؤ کوئی دے ان قرآن پڑھنے والوں کو تاکہ اللہ کرے صحت مل جائے. تو اللہ آپ کے گھروں سے بھی نکال کے لائے گا. یہ اسی طرح نکل کے آتا ہے. یہ کوئی خاص بندہ نہیں, کوئی خاص کوئی جناب وہ فنڈ کر رہے ہیں. یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. منافقین کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ رزق دینے والی ذات کس کی ہے, اللہ تعالیٰ میں